بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد طارق عباس اور آج ہمارا پہلے چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے اور اس طرح ہمارے پہلے چیپٹر کا اختتام ہوگا۔ آخری ٹاپک ہے پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف دا انوائرمنٹ۔ اگر اس ٹرم کے اوپر غور کریں، پروٹیکشن کا مطلب حفاظت ہے، کنزرویشن ہے، تحفظ ہے، انوائرمنٹ ماحول کی حفاظت کرنا اور اس کو تحفظ دینا آج ہمارا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، جیسے جیسے ہم ہیومنز ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر سے بہتر کریں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، تمام تر فیسلٹیز حاصل کریں، چاہے ماحول کے ساتھ جو بھی ہو جائے، چاہے ماحول کے اندر جتنے بھی بھیانک نتائج سامنے آ جائیں، ہم ان چیزوں کی پرواہ بہت کم کرتے ہیں۔ ہم اپنی سہولیات کے لیے ہر ممکن حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، مثال کے طور پر اے سی ہم نے چلانا ہے، انڈسٹریز فیکٹریز لگانی ہے ہم نے، اور اس کے علاوہ بھی بے تحاشا فریج ہے، ریفریجریٹرز ہیں، ان سے نکلنے والی ریڈیشنز ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول کے اندر پرابلمز کاز کر رہی ہیں۔ بلا شبہ یہ ہمیں تو وقتی طور پر تو ہمیں سہولت دے رہی ہیں، لیکن ان کے دیر پا اثرات ہیں، نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں، جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، ٹینریز لگائی ہیں، چمڑے کے کارخانے لگائے ہیں، فیکٹریز لگائی ہیں، انڈسٹریز لگائی ہیں، بے شمار چیزیں لگائی ہیں، صنعتیں لگائی ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ کپڑے بنائے جائیں، زیادہ سے زیادہ برتن، جوتے، یعنی ضروریات زندگی کی ہر چیز کی جو مقدار ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ زیادہ ہو گئی ہے آبادی بڑھنے کے ساتھ۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ خوراک چاہیے کیونکہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس خوراک کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم کارخانے لگا رہے ہیں، کیونکہ ان سے ہم ایسی مشینریز بنا رہے ہیں جو ہماری خوراک کی پیداوار بڑھانے میں مدد دے رہی ہے۔ ساتھ میں ہم جنگلات کا صفایا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، وہاں پر فیکٹریز، انڈسٹریز لگا رہے ہیں۔ ہمیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، ہم زرخیز اور فصلوں والی زمین کے اوپر مکان بنا رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی ہم اس ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، فیکٹریز، کارخانے ہیں یا انڈسٹریز ہیں، ٹینریز ہیں، ان سے جو سموک نکلتا ہے، دھواں نکلتا ہے، وہ ماحول میں جا کر پولیشن کا سبب بنتا ہے، ہوائی آلودگی کا سبب بنتا ہے، ایئر پولیشن کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان سے جو پانی نکلتا ہے، سیویج وغیرہ نکلتا ہے، جو گندا میٹیریل نکلتا ہے، وہ ندی نالوں سے ہوتا ہوا دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے سمندروں میں جاتا ہے، اور دریاؤں اور سمندروں کی جو آبی مخلوق ہے، ایکویٹک لیونگ آرگنیزمز ہیں، یہ ان کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ ان کے اندر زہریلے کیمیکل، جیسے مثال کے طور پر لیڈ نکلتا ہے آٹو موبائل سے، اسی طرح میرے خیال میں کرومیم نکلتا ہے ٹینریز سے۔ جب یہی میٹیریل ہوا کے اندر یا پانی میں جائے گا تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ ہیوی میٹلز ہیں۔ یہ ہیوی میٹلز اگر ڈائریکٹ سانس کے ذریعے چلے جائیں ہوا کے تھرو، یا پھر کسی جاندار کو، مچھلی وغیرہ کو کھانے سے وہاں سے اس طرح ہمارے اندر شفٹ ہو تو بھی نقصان دہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں کہ ماحول کو بہتر کر رہے ہیں، سہولیات حاصل کر رہے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے نا، آج کل بے تحاشا ہو گئی ہے، اسی کو دیکھ لیں، وہاں سے کتنی آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں۔ ان چیزوں کو آلودگی، یہ جو مثال کے طور پر ہمارے پاس فیکٹریز ہیں، ٹھیک ہے، ان فیکٹریز یا انڈسٹریز ہیں، یا پھر ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو ٹینریز ہیں، ان تمام کا جو ایفیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان کا ایفیکٹ ہے، ہیوک ایفیکٹ ہے، خطرناک ایفیکٹ ہے بہت۔ اس کے علاوہ اب ہم جو مزید کوشش کر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں بائیو ریمیڈیشن کی طرف۔ اب جو بائیو ریمیڈیشن ہے، بائیو ریمیڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ریموول آف ویسٹ مٹیریل، ریموول آف تھنگز، ریموول آف ڈینجرس تھنگز بائی لیونگ آرگنزم، یعنی زندہ جانداروں کی مدد سے ہم خطرناک چیزوں کو ریموو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایل جی جو ہے، ایل جی، اس کی مدد سے ہم جو ہیوی میٹلز ہیں وہ ایل جی جو ہے ان کو ایبزارب کر لیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بائیو ایبزارپشن، یعنی بائیو کا مطلب لائف، یعنی جاندار ایبزارب کر رہے ہیں ہیوی میٹلز کو، اور اس طرح ہوائی آلودگی کم ہو رہی ہے۔ کس کی مدد سے؟ ایل جی کی مدد سے، کیونکہ ایل جی ان چیزوں کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اور بھی اسی طرح جو بیکٹیریا ہیں، کچھ بیکٹیریا ایسے بھی ہیں جو سمندروں کے اندر اگر آئل لیک ہو جائے
تو وہ کیا کرتے ہیں، انہیں اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ آئل کو کیا کر لیتے ہیں، ایبزارب کر لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ اس طرح سے جانداروں کی مدد سے آلودگی کو ختم کرنے کا طریقہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماحول کو بہتر اور بہترین بنانے کے لیے۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہے ماحول کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں درخت لگانے چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جنگلات اگانے چاہیے، ہمیں جنگلات نہیں کاٹنے چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ آلودگی ہے، چاہے وہ فضائی آلودگی ہو، چاہے وہ زمینی آلودگی ہو، چاہے وہ پانی کی آلودگی ہو، تمام چیزوں کے اندر پاکستان کے اندر یہ مسائل ہیں۔ ہماری ندی نالے اور دریا جو ہے یہ بہت آلودہ ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے نا ٹرانسپورٹ اتنی ہے کہ ان سے آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے پیٹرول یوز کرنے چاہیے جو لیڈ فری ہو، جس میں لیڈ نہ ہو۔ یہ لیڈ جو ہے یہ ہیوی میٹل ہے، یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا آج کا آخری ٹاپک بھی تھا اس چیپٹر کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم چیپٹر کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔